بلوچستان پچھلے 76 سال میں وہاں پہ ہم نے کبھی بھی عوام کی حاکمیت اور آئین کی عملداری کو یقینی نہیں بنایا. ہم نے ہمیشہ ان سے وعدے کیے، ان کو پہاڑوں سے نیچے اتارا، پھر وہی ریاست ان وعدوں سے بھاگ گئی. ہمیں تو خدشہ ہے کہ بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے. اسی قسم کی صورتحال کا سامنے ہمیں خیبر پختونخوا میں بھی ہے. آج آپ کی پوری مین سٹریم میڈیا بلیک آؤٹ کر گئی ہے بلوچستان کے ایشو کے اوپر. خیبر پختونخوا کے ایشو کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، سندھ کے مسائل کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. پاکستان کی یہ بربادی کی سب سے بڑی وجہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہ ہونا ہے. جس عمارت کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ہم اپنی ضمیر سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا یہ عمارت اپنے ڈیوٹیز کے اندر با اختیار ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان، کیا ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں ان کے پر نہیں کاٹے؟ کیا آپ جیسے صحافیوں کا ہم نے پی کا ترمیمی آرڈیننس کے تحت صحافت کا گلا نہیں گھونٹا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے دلدل میں آج پاکستان پھنس گیا ہے. آج کیوں ہم پھر پراکسی وارز کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ان سب چیزوں میں آج پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن اتحاد پوری طرح متحرک ہے. بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد نواز، تحریک انصاف کے رہنما اخنزادہ حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا، جو بلوچستان والا جعفر ایکسپریس والا اٹیک ہوا، وہاں پہ ایکسپریس کو ہائی جیک کیا گیا اور وہاں پہ کچھ لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے، بلوچستان کے لوگوں کے حوالے سے اور اسپیشلی اس کیس کے حوالے سے؟ دیکھیے، اس پہ تو ہم سب پوری قوم اس وقت سوگوار ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ایکچوئل ڈیٹیلز کسی کے پاس نہیں ہے. حکومت بھی اس کو بتانے سے قاصر ہے کہ ابھی تک کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہے. لیکن سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ بلوچستان یہاں تک پہنچے کیسا ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ بلوچستان پچھلے 76 سال میں وہاں پہ ہم نے کبھی بھی عوام کی حاکمیت اور آئین کی عملداری کو یقینی نہیں بنایا. ہم نے بلوچوں کو کبھی بھی انگیج نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ ان سے وعدے کیے، ان کو پہاڑوں سے نیچے اتارا، پھر وہی ریاست ان وعدوں سے بھاگ گئی. آج وہ صورتحال کرتے 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 یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کوئی ادھر پاکستان کہ کسی بھی ادارے کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، اور جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہمیں تو خدشہ ہے کہ بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے. اسی قسم کی صورتحال کا سامنے ہمیں خیبر پختونخوا میں بھی ہے. اور اب سندھ میں پانی کی ایشو کے لے کر جو 1991 کے واٹر ایکٹ کا ایشو ہے، اسی کو لے کر سندھ کے اندر وہی جذبات اور وہی احساسات وفاق کے لیے جو ہے نا وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فسطائی حکومت، جعلی حکومت، کیا ان کو ادراک ہے؟ آج آپ کی پوری مین سٹریم میڈیا بلیک آؤٹ کر گئی ہے بلوچستان کے ایشو کے اوپر. خیبر پختونخوا کے ایشو کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، سندھ کے مسائل کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اگر اپوزیشن اس حوالے سے قومی اسمبلی میں بات کرنا چاہتی ہے تو وہاں ہمیں فلور نہیں دیا جاتا. تو یہ ہم کس نہج پہ پہنچ گئے یا کس طرف جا رہے ہیں؟ تو ہم تو جتنے بھی بلوچستان کے ہمارے سیاسی آوازیں ہیں، ہم ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں. سردار اختر جان مینگل صاحب سے ہمارا رابطہ ہے، ڈاکٹر مالک صاحب کی پارٹی سے ہمارا رابطہ ہے. ہم تو پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ اس جو افراتفری کے عالم میں اپوزیشن اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ خان صاحب نے جیل سے ہمیں یہ احکامات دیے تھے، بڑے واضح احکامات دیے تھے کہ اس سینیریو کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرے، بلوچوں کو انگیج کرے، پشتونوں کو انگیج کرے، ان کے جرگے بلائے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے زخموں کے اوپر جو ہے نا وہ مرہم رکھے، ان کو قومی دائرے میں لانے کے لیے جتنی بھی ہم ایفرٹس کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنے ہوں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو افغانستان کا دہشت گرد جو ہم پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں، دوسری جانب ہمارے کے پی میں حالات اتنے خراب ہیں، آئے روز دہشت گردی کے واقعات سننے میں آ رہے ہیں. یہ بلوچستان والا ہوا، بنو والا ہوا، کوڑا خٹک والا ہوا، تو اس میں کس کی نااہلی ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ریاستی پالیسیاں ہی اس کی ذمہ دار ہے. ریاستی پالیسیوں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے. ہم نے خیبر پختونخوا کو ہمیشہ ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پر دیکھا. ہم نے پختونخوا کو ہمیشہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پر یوٹیلائز کیا اور استعمال کیا. ہم نے کبھی بھی وہاں پہ میں اگین کہ پاکستان کی یہ بربادی کی سب سے بڑی وجہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہ ہونا ہے. اس ملک میں آج جس عمارت کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ہم اپنی ضمیر سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا یہ عمارت اپنے ڈیوٹیز کے اندر با اختیار ہے؟ کیا یہ عمارت اپنے آئینی کردار کے اندر با اختیار ہے، آزاد ہے؟ کیا اس عمارت کے ساتھ جو ملحقہ عمارت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، کیا ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں ان کے پر نہیں کاٹے، ان کا گلا نہیں گھونٹا؟ کیا آپ جیسے صحافیوں کا ہم نے پی کا ترمیمی آرڈیننس کے تحت صحافت کا گلا نہیں گھونٹا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے دلدل میں آج پاکستان پھنس گیا ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ان سے نکلنے کا واحد ہی راستہ یہی ہے کہ ہم آئین
اور قانون کی عملداری اور پاسداری کو یقینی بنائیں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے پشتونوں کو انگیج کرنے کی بات کی تو خان صاحب نے تو یہ ہدایات جاری کی تھی جب 2 روزہ کانفرنس تھی کہ مہارنگ بلوچ کو اس میں بلایا جائے، لیکن آپ کی لیڈرشپ نے تو ان کو دعوت بھی نہیں دی، منظور پشتین کو بھی دعوت نہیں دی۔ دعوت میں نے خود دی تھی، میں اس پورے پروگرام کو خود وہ سپروائز کر رہا تھا، میری خود دونوں سے بات ہوئی تھی، دونوں کو ہم نے، لیکن جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں کیا وہ اسلام آباد تک صحیح سلامت پہنچ سکتے تھے؟ سوال یہ ہے۔ دونوں نے ہم سے کہا کہ ہم آپ کی اس دعوت کی خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور اب سمجھتے ہیں کہ اس حالات میں اس کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے، لیکن دونوں کو یہ خدشہ تھا کہ وہ اسلام آباد آنے سے پہلے ہی گرفتار ہو جائیں گے۔ تو ہم تو اب آج بھی رابطے میں ہے، جو پشتون تحفظ موومنٹ کا ایک جرگہ ہے، 2-3 دن پہلے میری طرف آیا تھا، انہوں نے اپنی کوئی گزارشات ہمارے سامنے رکھی تھی، پھر وہی گزارشات ہم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے سامنے رکھی ہے۔ تو ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں افغانستان کے حوالے سے بھی کل عمران خان صاحب کی یہ ہدایات تھی کہ افغانستان کا جو وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت اشرف غنی کی حکومت تھی، تو وہ ایک پاکستان کے سخت ترین ناقد کے طور پر جو ہے نا پہچانے جاتے تھے، لیکن خان صاحب نے کل سلمانہ کرواجو کے کہا کہ پھر بھی میں نے انگیج کیا ان کے ساتھ، ملک کی خاطر، امن کی خاطر، ترقی کی خاطر، اپنے لوگوں کی خاطر۔ آج کیوں ہم وہ انگیجمنٹ نہیں کر رہے؟ ہم آج کیوں جنگی پالیسیوں کی طرف بڑھ رہے؟ آج کیوں ہم پھر پراکسی وارز کی طرف بڑھ رہے؟ ان سب چیزوں میں آج پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن اتحاد پوری طرح متحرک ہے اور یہاں پہ ڈائیلاگ کے ذریعے مسائل کا حل۔ اچھا حمزہ بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ اگر مولانا صاحب بھی آپ کے ساتھ گرینڈ لائنز میں شامل ہو جاتے ہیں تو عید کے بعد جو لائحہ عمل ہوگا اس میں مہارنگ بلوچ اور منظور پشتین یہ آپ کے احتجاج میں مطلب شامل ہوں گے؟ دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ ہماری پرسوں ایک میٹنگ ہوئی تھی، بڑی زبردست ہماری میٹنگ ہوئی تھی، ہم حوصلہ افزائے ہیں انشاءاللہ کہ اس رمضان کے مہینے کے آخر تک ہم کسی حتمی نتیجے پہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اور جہاں تک آپ کی سوال کا جواب ہے تو یہ فیصلہ پھر ہم اکیلے نہیں کریں گے، یہ فیصلہ ہم پوری جو تحریک انصاف اور اپوزیشن پوری اتحاد ہے، ہم ایک ساتھ بیٹھ کر اس پورے ایشوز کے اوپر ڈیلیبریشن کر کے ایک متفقہ لائحہ عمل ڈھونڈیں گے۔ میں پرسنلی اس پہ بلیو کرتا ہوں۔ آخری سوال یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے آپ کو ملنے کے لیے بلایا اڈیالہ جیل، لیکن آپ 2-3 گھنٹے انتظار کے باوجود آپ کو وہاں پہ ملنے نہیں دیا گیا۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جو خان صاحب سے اندر ملنے کے لیے جاتے، کچھ غیر ضروری لوگ بھی جاتے ملنے کے لیے، جن کو خان صاحب ملنے کے لیے بلاتے ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں وہ تو لیگل مائنڈز ہی آپ کو جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہے وہ اس پہ بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں اور میں نے ادھر خان صاحب کے کہنے پہ ہی، ان کے بلاوے پہ ہی انہوں نے ہمیں بلایا تھا، یاد کیا تھا، ہم گئے تھے اور ہم کیا کہنے گئے تھے؟ یہی کہنے گئے تھے جو پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے۔ میں نے 2-3 دن پہلے کسی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ بلوچستان کو سیریس لے لے، بلوچستان کے مسائل کو سیریس لے لے، وہاں لاوا پٹ رہا ہے، یہ لاوا کسی بھی وقت پٹ سکتا ہے۔ کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ ادھر، اس سے پہلے مولانا صاحب نے فلور آف دا ہاؤس ان خدشات کا اظہار کیا تھا، اس سے پہلے عمران خان اپنی ہر ٹویٹ کے ذریعے بلوچستان اور اسپیشلی خیبر پختونخوا کے مسائل کے اوپر بات کی۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان کو ان حقائق تک ان کی رسائی نہ ہو یا ان کو یہ ادراک نہ ہو تو یہ ان کی بھول ہے۔ فاصلہ عمران خان کے اور قوم کے بیچ نہیں ہے۔